الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے اہم اور سب سے بڑا نعمت ایمان کا نعمت ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہم سب کو ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس ایمان پر انسان کو کیسا محنت کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان جیسے اللہ مطالبہ کرتا ہے ویسا ایمان ہو جائے۔ تو معیار ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ جیسے صحابہ کا ایمان کامل اور اکمل تھا، وہی ایمان اللہ کو محبوب ہے، اور وہی ایمان انسان کو فائدہ بھی دیتا ہے۔ یعنی جب ہم ایمان پر محنت کریں گے اور ایمان کو پروان چڑھائیں گے، ایمان کی بنیاد اور ایمان کن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان سب چیزوں کا ہم علم سیکھیں گے اور اس پر خوب محنت کریں گے تو یہ ایمان نکھرے گا اور دل میں ایمان کی نور پیدا ہوگا، ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں نے پکا مومن بن کر صبح کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے اپنی کیفیت بتاتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کے عرش کے سامنے ہوں اور آخرت کی طرف میرا رجحان رہتا ہے اور دنیا سے میرا دل اچاٹ ہے۔ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم صحابہ کے طرح اپنے ایمان پر محنت کریں گے، دنیا سے اپنا تعلق کو ختم کریں گے اور آخرت سے یعنی دنیا سے محبت ہٹا لیں گے، اور یہ محبت اور یہ عشق اللہ اور اللہ کے نبی سے ہم جوڑ لیں گے تو ہمارا ایمان منور ہو جائے گا، ہمارے دل میں ایمان کا نور چمکے گا، ہمارے دلوں میں شرح صدر ایمان کے متعلق شرح صدر ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرح صدر کیا چیز ہے، کیا علامت، شرح صدر کی کیا علامت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرح صدر کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، دھوکے کے گھر سے انسان کا دل اچاٹ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا دھوکا کا گھر ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان آ کر اس دنیا کے جھمیلوں میں پھنس جاتا ہے اور اسی دنیا کو اپنا ہر چیز سمجھ لیتا ہے، اسی دنیا کو اپنا ہمیشہ رہنے کی زندگی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ تو اس دھوکے کے گھر سے بچ جانا، یعنی اس میں دل نہیں لگانا، اس کا دل اچاٹ رہنا اس دنیا کے گھر سے۔ نمبر 2، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف انسان کا دل لگ جانا۔ ہم کہاں ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ کے پاس، قبر، حشر، قیامت، جنت، جہنم، یعنی آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس سے ہم دل لگا لیں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے انسان موت کی تیاری میں لگ جائیں، یعنی ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ہمارا دل شرح صدر یعنی کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا دل شرح صدر ہے یا نہیں، ہم مطمئن ہے یا نہیں ایمان کے لیے، تو اس کے دل و دماغ میں یہ 3 باتیں آ گئیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ شرح صدر ہیں۔ نمبر 1، دنیا کے دھوکے کے گھر سے انسان اچاٹ ہو جائے، اور جہاں ہمیشہ رہنے والا ہے وہاں کے گھر سے دل لگا لے، اور موت کے آنے سے پہلے انسان موت کی تیاری میں لگ جائے۔ کسی اللہ والے نے، کسی بزرگ نے 100% سچی بات کہی ہے کہ اے دوست، تجھے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر لو۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں 100 سال 50 سال رہنا ہے، اس کے لیے کتنے جھنجٹ رکھتے ہیں، کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور آخرت میں ہم ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس کی تیاری کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے دلوں میں ایمان کا وہ نور، ایمان کی وہ چاشنی، ایمان کی وہ حلاوت داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کو مطلوب ہے، نبی کو مطلوب ہے، وہ ایمان ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں دنیا سے محبت نہیں لگانا ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا سے محبت
نہیں رکھنا ہے۔ یہ دنیا متقیوں کے لیے بھی ہے اور جو متقی نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے، اربوں خربوں اس کے پاس وہ پیسہ کیوں نہ آ جائے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ دنیا نہیں سماتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ مرغابی ایک پرندہ ہے جو پانی میں بھی رہتی ہے اور خشکی میں بھی رہتی ہے، لیکن وہ پانی میں اس طریقے سے رہتی ہے کہ جب وہ پانی میں رہتے ہوئے اسے کوئی شک شبہ ہوتا ہے، اسے یہ شک ہوتا ہے کوئی مجھ پر حملہ کر رہا ہے، تو وہ آسانی سے اس پانی سے اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے، آرام سے اڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پر ایسے خشک ہوتے ہیں، ایسے چمکدار ہوتے ہیں، اس کے اندر ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے پر یا پانی میں ہوتے ہوئے بھی اس کا پر نہیں تر ہوتا ہے، نہیں بھیگتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم ایسے متقی بنے، پرہیزگار بنے کہ ہمارے پاس کروڑپتی بھی ہو، ہم کروڑپتی بھی بن جائے، پیسے والا بھی بن جائیں، پھر بھی ہم جب اللہ کے پاس جانے کا ہمارا وقت ہو تو ہم آسانی کے ساتھ اڑ سکیں، ہم خوشی خوشی موت کو اپنے گلے سے لگا سکیں۔ ایسی محبت دنیا سے نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے جھمیلے ہی میں رہ کر اپنی آخرت کو برباد کر دیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم سب کو متقی بننے کی ضرورت ہے، پرہیزگاری اپنی زندگی میں لائے، زہد اپنی زندگی میں لائے۔ اس کے لیے جو لوگ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس کے لیے موت بہت ہی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا دل تو دنیا سے پہلے ہی کٹا ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے آگے جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاس جانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ چند ایک واقعات سن لیجئے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بوڑھا آیا، اس وقت میں اپنی عطر کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، دکان میں عطر کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں پڑی تھیں، اس نے آ کر ان شیشیوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ میں نے پوچھا، بابا جی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہیں، وہ ان میں سے کیسے نکلے گی؟ میں نوجوان تھا، میں جب اس کی بات سنا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہہ دیا، جیسے آپ کی جان نکلے گی ویسے ہی میری جان نکلے گی۔ اس نے کہا، اچھا میری جان تو ایسے نکلے گی۔ وہ بوڑھا وہیں لیٹ گیا اور اپنے اوپر چادر لیٹ کر اپنے اوپر چادر رکھ لیا اور سو گیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر سو گیا۔ پھر جب میں نے اٹھ کر اسے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ میرے دل پر اسی وقت چوٹ پڑی کہ واقعی جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے اپنے ایمان پر، ان کو یوں ہی موت آتی ہے۔ اس واقعے کے بعد خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی زندگی بدلی اور پھر وہ بڑے بزرگ بنے، اور بعد میں انہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب بھی لکھی۔ تو میرے عزیز دوستو، جو لوگ اپنی ایمان پر محنت کرتے ہیں، جب اپنی ایمان پر محنت کرتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے وہ موت کو اپنے گلے لگانا ایک بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں۔
تو میرے عزیز دوستو، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط اور کامل ہو جائے، تب موت ہمیں بھی محبوب محسوس ہوگا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فقیر ہمارے پاس آ کر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے۔ ان لوگوں نے قریب ہی میں کنواں تھا وہ جگہ بتا دیا، وہ کنویں کے قریب اچھی جگہ ہے جہاں مر سکتے ہو۔ جیسے ہی اس نے ہمارا یہ جواب سنا، اس نے وہاں وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھ کر لیٹ گیا۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ دیکھیے، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ نیک ولی ہوتے ہیں، وہ اچھی موت کے لیے جگہ بھی اپنے لیے انتخاب کر لیتے ہیں۔ اور کیسی موت، یعنی وضو کر کے اور 2 رکعت اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر پھر اللہ کے محبوب، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد اپنے لیے کفن کا کپڑا منگوایا۔ جب کپڑا لایا گیا تو انہوں نے اسے بوسہ دیا، چوما اور آنکھوں پر رکھا اور پھر فرمانے لگے، بادشاہ کی خدمت میں حاضری کے لیے بڑی خوشی سے تیار ہوں، یعنی موت کے لیے بڑی خوشی سے تیار ہوں۔ یہ ہے ان اکابرین جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اپنی ایمان پر محنت کی۔ یہ کہنے کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے وہ اللہ والے بندے جنہوں نے اپنے ایمان پر محنت کی، اپنے ایمان کو یعنی اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھا۔ یہ ایمان آج ہم اور آپ اس ایمان کی، ہمارے اور آپ کے نزدیک اس ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، تو اس پر چلنا ہمارے لیے مشکل بن گیا ہے۔ اس ایمان کو ہماری عورتوں کے لیے بھی چلنا بڑی مشکل ہے۔ اس ایمان پر بچوں کے لیے چلنا اس ایمان پر بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کہ نہ ہمارے دلوں میں ایمان کی حقیقت اترا ہے، نہ ہماری عورتوں کے اندر ایمان کی حقیقت اترا ہے دلوں میں، نہ ہمارے بچوں کے اندر۔ نہ ہم اپنے بچوں کو، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے اہل و عیال کو، کسی کو بھی دین کی یعنی دین کی، ایمان کی حلاوت اس کے دل میں نہیں بیٹھاتے ہیں، نہیں اتارتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے، جو ہر چاروں طرف سے ہمارے دشمن پڑے ایمان کے ڈاکو ہیں، کھڑے ہیں۔ کب ہم سے ایمان ہمارا سلب کر لے، چھین لے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم سب اپنی ایمان پر محنت کریں، اپنی ایمان کو مضبوط، پکا، مستحکم بنائیں۔ جب ہمارے ایمان کامل اور اکمل ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ، ہم بھی موت کو اپنے گلے سے لگائیں گے۔ اور یہ ولی اللہ، جو اللہ والے کا واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور اللہ کے محبوب بندہ بن گئے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں۔ ہم بھی ویسا ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔